अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो मेजर इश्यूज। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह रिटायरमेंट यूं यूं करीब आ रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की। उनके जो साथी जजेस हैं, जो ब्रदर जजेस हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं और इख्तिलाफ राय एक मरतबा फिर हमें नजर आ रहा है जजेस के दरमियान। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने 47वीं या 48वीं गालबन समात पर नैब तरमीम केस में जो बेंच है उस पर ही एतराज उठा दिया था, जिस 3 रुकनी खसूसी बेंच का वो भी हिस्सा है और 47 समातें कर चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नक्शे कदम पर चलते हुए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको जवाज बनाया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मरतबा फिर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। आज जो डेवलपमेंट हुई है वो उसी से रिलेटेड है और उसमें एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता रोज जब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उस बेंच पर एतराज किया जिस बेंच पे वो खुद मौजूद थे, तो हमारे बहुत से दोस्त ये तस्वर कर रहे थे कि शायद बेंच टूट चुका है, जस्टिस मंसूर अली शाह अब बेंच में नहीं होंगे। ताहम यूं ही उन्होंने ये ऐलान किया या मुतालबा किया कमरा अदालत के अंदर, उसके बाद भी तकरीबन 20 से 25 मिनट मुकदमे की समात हुई और उसके बाद उसको 28 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। फिर यह तासुर दिया गया कि शायद जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें एक इख्तिलाफी नोट आ जाएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह अब इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। खैर, वो नोट तो आ गया है मगर वो इख्तिलाफी नहीं है, महज एक इजाफी नोट है जिसको हम अलग से एक नोट के तौर पर लेते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये जो नोट जारी किया गया है इसमें एक दो तब्दीलियां हैं जो गुज़िश्ता रोज उनका मौक़िफ़ था और कुछ वजाहत है कि वो कहां खड़े हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। अब जो उन्होंने नोट रखा है, सबसे पहले आपके सामने उसका थोड़ा सा चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपको बता दें। और उन्होंने ये कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस नोट के अंदर कि 19 जुलाई 2022 से नैब तरामीम केस की समात जो है वो कर रहे हैं और एक्ट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है उसके मुताबिक जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं यानी मफाद आमा के जो मुकदमात हैं उनके लिए जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी, यानी 3 रुकनी जो कमेटी उस कानून के मुताबिक होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, वो 184(3) के मामलात पर बेंच तश्कील देने का फैसला करेगी और यहां पर वो उसी का हवाला दे रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि नए कानून के तहत यानी इस एक्ट के तहत जो आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात हैं वो कम अज कम 5 मेंबर्स यानी 5 रुकनी बेंच सुनेगा और एक्ट लागू होने के बाद यानी एक्ट नाफिजुल अमल होने के बाद 16 मई की समात में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने तहफुजात से आगाह किया था। अपने तहफुजात का इजहार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर अली शाह यहां पर खबर दे रहे हैं कि उन्होंने जो 16 मई की समात हुई थी उस समात से कबल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसी मामले के ऊपर अपने तहफुजात से आगाह कर दिया था। यहां पर मैं ये जरूर तस्लीम करूंगा कि गुज़िश्ता रोज हमने जो रिपोर्ट किया था और यही शायद हमारा वो सवाल है जिसका आज जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि आपने 16 मई की समात क्यों की थी। उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट में ही जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो जेर इल्तिवा था, जेर समात था। आज उसका जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उन्होंने कहा है कि मैंने 16 मई की समात से कबल चीफ जस्टिस को अपने तहफुजात से आगाह कर दिया था और मैं ये समझा था कि यहां पर मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि मैं ये समझा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले के बाद ये केस मुकर्रर होगा। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये तासुर मिला कि शायद जो मुकदमा है ये वाला नैब तरमीम केस का, ये भी मफाद आमा का आपको मालूम है मुकदमा है 184(3) के तहत एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने दायर कर रखी है और उस दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच समात कर रहा था। और जब ये समात कर रहा था इसी दौरान हुकूमत ने एक कानून बनाया था और उस कानून में ये आप कह सकते हैं कि लिख छोड़ा था कि अब जो 3 रुकनी कमेटी होगी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस, वो 2 सीनियर तरीन जजेस कौन है? वो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। मौजूदा अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो इन तीनों पर मुश्तमिल एक कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन सा बेंच कौन सा मुकदमा जो है वो सुनेगा।
اور اب یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ بھی حوالہ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ جب یہ مقدمہ 2022 میں آیا تھا اس وقت وہ ایکٹ نہیں تھا، تاہم جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا اسی دوران وہ ایکٹ آ گیا، تو اب یہاں پر ایک قانونی بحث نے جنم لیا ہے اور بقول جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس سنے بغیر نیب کیس 18 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، یعنی پرسوں کی وہ بات کر رہے ہیں جو کیس یعنی کل، معذرت چاہتا ہوں، کل جو مقدمے کی سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی جو سماعت ہوئی ہے میں اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں یہ تصور کر رہا تھا اور میری سمجھ کے مطابق یا میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ڈیسائیڈ کریں گے ون وے اور دی ادر، اس کے بعد اس مقدمے کی باری آئے گی کیونکہ یہ بھی 184(3) کا معاملہ ہے۔ مگر پھر آپ کو معلوم ہے کل سماعت ہوئی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع دے رکھا ہے، یعنی جو اس پر عمل درآمد ہے اس کو روک رکھا ہے عبوری طور پر، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے فیصلے تک عوامی مفاد کے جو مقدمات ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود دہرا چکے ہیں کئی دفعہ۔ یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدالتی فیصلے سے قبل ہی لاگو ہو چکا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہو چکا ہے جب عدالت نے فیصلہ کیا، یعنی اس پر عمل درآمد روکا، اس سے قبل ہی اس پر اس کا نفاذ ہو چکا تھا، وہ لاگو ہو چکا تھا۔ اور اگر عدالت نے ایکٹ کے حق میں اب فیصلہ دیا تو موجودہ کیس میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی قانونی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ موجود ہے، جب 2022 میں یہ مقدمہ نیب ترامیم کا آیا تھا اس وقت وہ ایکٹ موجود نہیں تھا اور 5 رکنی بینچ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرط بھی موجود نہیں تھی۔ اب چونکہ شرط موجود ہے، قانون موجود ہے، تو یہ مقدمہ نیب ترامیم کا یہ کیسے سماعت کر سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا، اس کی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا ملٹری کورٹس کیس کا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مقدمے میں بھی فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے ایک نوٹ تحریر کیا تھا۔ امید ہے، اس امید کا اظہار کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ ان کی اس درخواست پر غور کریں گے سنسیئرٹی کے ساتھ اور فل کورٹ تشکیل دیں گے۔ موجودہ کیس میں انہوں نے اب جو فریقین ہیں ان کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر فل کورٹ کے معاملے پر دلائل طلب کیے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کس طرح عدالت کو سیٹسفائی کریں کہ کس طرح یہ بینچ کنٹینیو کر سکتا ہے اور کیا اب فل کورٹ بنانا ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو گزشتہ سماعت ہے اس کا ایک حکم نامہ بھی جاری کیا ہے جس پر تینوں ججز کے دستخط ہیں، اس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو اس کا لب لباب بھی بتا دوں کہ وفاقی حکومت کے وکیل نیب ترامیم کے خلاف درخواست خارج کرنے کے لیے متفرق درخواستیں دائر کر چکے ہیں، یعنی سی ایم ایز مختلف انہوں نے فائل کی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 16 مئی کے حکم پر عمل درآمد میں پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے 16 مئی کو آپ کو معلوم ہے ایک حکم دیا تھا کہ تقابلی جائزہ پیش کیا جائے اور اس کا جواب الجواب حکومتی وکیل پیش کریں۔ تقابلی جائزہ نیب ترامیم جو موجودہ ہیں اور جو سابقہ ہیں ان کا ایک پیش کیا جانے کا کہا گیا، اور اس کے بعد جو وکیل ہیں وفاقی حکومت کے مخدوم علی خان ان سے کہا کہ آپ اس کا جواب الجواب دیں، مگر اس میں تاخیر ہوئی، عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو خواجہ حارث صاحب عمران خان صاحب کے وکیل انہوں نے اپنا جواب دے دیا ہے، اب جو وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب وہ 1 ہفتے کے اندر اپنی تحریری معروضات جمع کروا دیں، اور سماعت اب 28 اگست کو نہیں ہوگی، 29 اگست کو ہوگی، تاریخ 1 دن اور بڑھا دی گئی ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ اور یہ ہے وہ نوٹ جس سے اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ قریب تو آ رہی ہے، مگر ان کے لیے مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور جو رفٹ ہمیں 2-3 ماہ قبل نظر آ رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر ایک عروج پر پہنچی تھی، ججز کے آپسی جو اختلافات تھے، جو رنجشیں تھیں، اب وہ ایک دفعہ پھر ہمیں ان میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور 17 سپٹمبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف لے لیں گے، کیونکہ 16 کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو کی، اس میں آپ کو بتایا
کہ کس طرح آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جو ہے وہ جڑاں والا پہنچے، جہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جب جو آپ کہہ سکتے ہیں کرسچن کمیونٹی ہے جو مسیحی برادری ہے، ان کے مختلف گرجا گھروں کو، ان کی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، جلایا گیا، تباہ کیا گیا۔ وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ ڈائریکشنز دیں اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں سو موٹو جورسڈکشن انہوں نے انووک کی۔ اب ہمارے پاس کچھ نئی لیٹسٹ تفصیلات آئی ہیں کہ کس طرح وہاں پر جو ڈی پی او ہیں، بلکہ یہ سی پی او ہیں، ان کی انہوں نے سرزنش کی ہے، اور نہ صرف سی پی او کی بلکہ جو دیگر ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو بھی پوچھتے رہے، ان کا بھی استفسار کرتے رہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ آپ کو تھوڑا سا مکالمہ ان کا بتا دیتے ہیں جو نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ میں نے جب ویڈیو کی تو میرے بہت سے دوست جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فین کلب ہے، اور بے شک ہونا بھی چاہیے، ان کی مرضی ہے، ان کی سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک انتہائی قابل جج ہیں، اور امید ہے کہ وہ ملک کے اندر جو ایک سویلین بالادستی اور اس کے بعد جمہوریت جو ہے اس کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تاہم یہاں پر میرے کچھ دوستوں نے مجھ پر بھی تنقید کی کہ میں نے شاید بلا جواز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید کر دی ہے اور کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ تو آپ کے سامنے وہ مکالمہ رکھتے ہیں جو انہوں نے آج سی پی او کے ساتھ وہاں پر کھڑے کیا اور کیمروں نے ریکارڈ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سوال کرتے ہیں، کیا تحصیل کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کا بیان ریکارڈ کیا؟ ایس پی کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کے خیال میں درست تفتیش ہو رہی ہے؟ سوال، کیا پولیس والے خود سے کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے؟ پھر سی پی او نے یہاں پر جواب دیا، انہوں نے گزارش کی کہ سر میرٹ پر تفتیش ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دم جتھا آ جائے تو الگ بات ہے، مگر اعلانات کر کے کہا جائے گھروں سے نکلو، آپ کو ان باتوں کا خیال نہیں آیا؟ یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا۔ آگے جو سی پی او صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا کہ 6:15 بجے کا واقعہ ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 بجے کے بعد کا واقعہ ہے، میں آپ سے الگ بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے کچھ اور جواب دے رہے ہیں، آپ کو گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں کا ایس پی کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں موجود؟ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک جانب ہمارے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بغیر پروٹوکول کے گئے، اور بالکل وہ جو اسلام آباد میں بھی نقل و حرکت ہوتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ بغیر پروٹوکول کے ہوتی ہے۔ ایون وہ اپنے گھر سے جو آفس آتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ آتے ہیں ججز کالونی سے، وہ بھی پیدل چل کر آتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اسکواڈ نہ ہو۔ بہرحال یہاں پر بھی وہ بغیر سیکورٹی کے گئے، اور اس بات پر بھی ہمارے بہت سے لوگ بہت تعریفیں کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام جو ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ وہاں پر لائن حاضر ہوں، اور پوچھ رہے ہیں کہ ایس پی کہاں ہیں، وہ یہاں کیوں نہیں موجود؟ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو ہدایت کی کہ جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ان کے بیان ریکارڈ کریں، آپ قانون کے مطابق چلیں، تفتیش کریں، یہاں کا اسسٹنٹ کمشنر کہاں ہے؟ اس پر سی پی او نے بتایا کہ ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب بطور نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ابھی چیف جسٹس نہیں ہے، اور جو ان کا آج جو رویہ ہم نے دیکھا ہے، جو کنڈکٹ ہم نے دیکھا ہے، وہ تو ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، ہمیں وہ یوں لگا ہے کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور وہ سو موٹو جورسڈکشن جو ہے اس کو انووک کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو وہاں پر ہدایات دیں، جبکہ سو موٹو جورسڈکشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور ہو، جسٹس ثاقب نثار کا دور ہو، ان ادوار میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں ہی موجود تھے تو یہ تنقید کیا کرتے تھے اور یہ اس پر سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دوست ہیں مطیع اللہ جان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہمیشہ حق میں وہ بات کرتے ہیں، اور ماضی میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اپیرنٹلی اسٹیٹ کی جانب سے، ان میں ہمیشہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ آج جو ان کے حامی
सो कॉल्ड कहे जाने वाले मतीउल्ला जान साहब हैं, उन्होंने इस सवाल जवाब पर एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि इट इज स्ट्रेंज टू सी सच अ कन्वर्सेशन बिटवीन द नेक्स्ट चीफ जस्टिस एंड अ पुलिस ऑफिसर. Isn't it a unilateral exercise and an extreme form of suo motu power that Justice Issa always opposed in the first place? अब बड़ी दिलचस्प बात है और मतीउल्ला जान साहब की यहाँ पर तारीफ भी बनती है, उनसे आप लाख इख्तिलाफ करें, मगर उन्होंने यहाँ पर बात जो पिन पॉइंट की है वो बिल्कुल दुरुस्त की और बड़े ही हम्बल लहजे में उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि ये एक यूनिलैटरल किस्म की एक्सरसाइज लग रही है, यानी एक तरफा किस्म की एक्सरसाइज है और एक एक्सट्रीम फॉर्म है सो मोटो की। और वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस ईसा साहब जो हैं माजी में हमेशा इस तरह के रवैये की मुखालफत करते रहे हैं और अब जाकर वो खुद यही कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हैरान कुन है। उन्होंने इसको स्ट्रेंज कहा है और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका एक पुलिस अफसर के साथ ये मुकालमा वाकई में हैरान कुन है। मगर मेरे लिए ना सिर्फ ये मुकालमा, ये तो चले एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर हो गया, इससे कबल जो उनका वहां पर जाना है ये भी मुझे लगता है कि हैरान कुन है। और जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, हमारे एक और दोस्त हैं सबीउल हसनैन साहब, उन्होंने भी अभी एक ट्वीट किया है जो मैं भी अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। क्या ही अच्छा होता कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वहां जाने की बजाय एक नोट कागज पर लिखकर जस्टिस उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज देते और उसके बाद फिर देखते कि मामला किस तरफ जाता है, और फिर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के कंधों पर यह जिम्मेदारी आयद होती कि आया उन्होंने आज खुद नोटिस लेना है या नहीं। मगर इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो इनके प्रेडिसेसर्स अपनाया करते थे, और इसी वजह से हमेशा जो अदलिया है उस पर तनकीद भी की जाती है, जिसको हम बेजा तनकीद कहते रहे हैं माजी में, मगर अब दुरुस्त लग रहा है। और अब हम भी समझ रहे हैं कि अदलिया का ये काम नहीं है कि सड़कों पर खड़े होकर कचहरी लगा दी जाए, कभी किसी को मुअत्तल करने का कह दिया जाए, कभी किसी को मुअत्तल करने का कह दिया जाए। अगर जजेस अदालतों में बैठकर अपने फैसले लिखें और फैसलों के जरिए बोलें तो शायद उनको इन जगहों पर जाकर बयानात देने की जरूरत ना पेश आए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।